بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ ناظرین کرام، مجھے بچپن سے جن شخصیات سے محبت اور لگاؤ رہا ہے، جن کو پڑھنے کا اور جن کے بارے میں بار بار سننے کا شوق رہا ہے، ان میں سے ایک شخصیت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بچپن سے لگاؤ، محبت اور آپ کو پڑھنے کا بھی شوق بچپن سے رہا ہے، تو انہی کا بنیادی تعارف آپ کے سامنے آج میں پیش کروں گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 405 ہجری مطابق 1058 عیسوی میں خراسان کے علاقے طوس میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام محمد، آپ کے والد کا نام بھی محمد اور آپ کے دادا کا نام بھی محمد تھا، تو اس طرح آپ کا نام ہوا امام محمد بن محمد الغزالی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ غزالی کہنے کی وجہ یہ ہے چونکہ آپ کا تعلق غزالہ نامی علاقے سے تھا، اسی علاقے کی نسبت سے آپ کو غزالی کہا جاتا ہے۔ آپ کے مشہور القابات یعنی مشہور ٹائٹلز میں سے حجت الاسلام اور امام البحر مشہور القابات ہیں۔ فقہ کے اندر آپ امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فالو کیا کرتے تھے، اس وجہ سے آپ شافعی کہلائے جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اگر والد صاحب کا تذکرہ کیا جائے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد علماء کرام سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور آپ ان کی بارگاہ میں، ان کی صحبت میں رہ کر یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے بھی بیٹا عطا فرما اور اس کو فقیہ یعنی عالم اور واعظ بنا۔ تو اللہ پاک نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور آپ کو ایک وقت کے امام، ذہین، فطین بیٹا عطا فرمایا جس کو دنیا امام غزالی کے نام سے جانتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک چھوٹے بھائی تھے امام احمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ دونوں بھائیوں کی عمر ابھی چھوٹی تھی کہ آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن آپ نے انتقال سے پہلے اپنے ایک دوست کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرا جو تمام اثاثہ ہے یہ میرے دونوں بیٹوں کی تعلیم و پرورش میں استعمال کر دیجیے گا۔ تو ان کی وصیت کے مطابق آپ کے دوست نے امام غزالی اور آپ کے چھوٹے بھائی امام احمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم و پرورش میں وہ پیسہ خرچ کیا۔ اس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے علم کا سفر جاری رکھتے ہوئے بہت ہی چھوٹی سی عمر میں بہت بڑے مقام پر پہنچ چکے تھے۔ آپ نے علم کا وہ مقام حاصل کیا کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے برسوں لگ جایا کرتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بغداد میں ایک مدرسہ تھا جامعہ نظامیہ، اور یہ اس وقت کی بہت ہی مشہور یونیورسٹی ہوا کرتی تھی جس میں دور دراز سے طلباء پڑھنے آیا کرتے تھے۔ تو بغداد کے وزیر اعظم نظام الملک نے 484 ہجری میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جامعہ نظامیہ کا شیخ الجامعہ یعنی وائس چانسلر کا عہدہ پیش کیا، جس کو آپ نے قبول فرمایا، اور آپ اپنی 34 سال کی عمر میں جامعہ نظامیہ کے وائس چانسلر بنا دیے گئے۔ یہ وہ عہدہ تھا کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء کی تمنا رہا کرتی تھی، لیکن اس عہدے کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی چھوٹی سی 34 سالہ عمر کے اندر حاصل کر لیا۔ علم پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تو جاری رہا، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دل ابھی بھی بے چین تھا۔ وہ اللہ کا وہ قرب حاصل کرنا چاہ رہے تھے جو صوفیاء کرام کا اصل مقصد ہوا کرتا ہے۔ تو اس دل کی بے چینی کو دور کرنے کے لیے آپ نے تصوف کی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا، پھر اللہ والوں کی صحبت اختیار کی، اور اس طرح آپ تنہائی پسند ہوتے چلے گئے۔ جیسے ہی آپ نے تصوف کی کتب کا مطالعہ شروع کیا تو آپ کی دل کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے دامن میں کوئی ایسا عمل نہیں جو مجھے آخرت میں نفع پہنچائے۔ اب دیکھیے کہ اتنا بڑا عالم بن چکے تھے، یعنی وہ جامعہ نظامیہ کے وائس چانسلر بھی بن گئے تھے، لیکن وہ اپنے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی ایسا عمل نہیں جو آخرت میں مجھے نفع پہنچائے۔ تو پھر میں نے طریقت کی راہ ہموار کرنے کے لیے شیخ ابو علی فارمزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت اختیار کی۔ تو اس طرح پھر آپ کی دل کی
کی دنیا تبدیل ہوئی اور آپ پھر تصوف کی راہ پر گامزن ہو گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بڑے بڑے علماء کرام نے تعریفی کلمات ادا فرمائے ہیں، جیسے کہ امام الحرمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الغزالی بحر مغدق، یعنی امام غزالی علم کا بحر زخار ہے۔ اسی طرح امام ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محمد غزالی جیسا ذہین و فطین آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا۔ اسی طرح ایک بہت ہی پیارا قول ہے امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، آپ فرماتے ہیں کہ جسے اللہ تعالی سے کوئی حاجت ہو وہ امام غزالی کے وسیلے سے دعا کرے۔ دیکھیں کتنا پیارا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر آپ نے دعا مانگنی ہے، کوئی حاجت پیش کرنی ہے، تو آپ اپنی دعا میں امام غزالی کا وسیلہ پیش کریں۔ تو یہ مقام تھا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ امام غزالی 5ویں صدی کے مجدد ہیں۔ ناظرین کرام، اگر ہم امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتب کی بات کریں تو آپ نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے مشہور احیاء العلوم، کیمیاء سعادت، ایھا الولد، مکاشفۃ القلوب، منہاج العابدین، منہاج العارفین وغیرہ مشہور کتابیں ہیں۔ امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام الحرمین کے شاگرد فرماتے ہیں کہ احیاء العلوم جیسی کتاب پہلے کسی نے نہیں لکھی، اور اسی احیاء العلوم کے بارے میں حضرت سیدنا شیخ ابو محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دعویٰ تھا کہ اگر تمام علوم ناپید ہو جائیں تو میں احیاء العلوم سے سب کو نکال لوں گا۔ اور میں یہاں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول پیش کرنا چاہوں گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ علماء آخرت کی پہچان یہ ہے کہ وہ پرسکون رہنے اور عاجزی اور انکساری کرنے والے ہوں گے، کثرت سے ہنسی مذاق کرنا، گفتگو میں مہارت رکھنا یعنی چرب زبان ہونا غفلت و دکھاوے کی علامت ہے، اور دنیا دار لوگوں کی یہی نشانی ہے۔ اور آخر میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ امام غزالی 14 جمادی الاخری بروز پیر 505 ہجری میں طوس کے علاقے میں انتقال فرما گئے، اور آپ کا مدفن بھی علاقہ طوس میں موجود ہے، اور وفات کے وقت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر 55 سال تھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالی نے کیا معاملہ فرمایا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ جب وجہ پوچھی گئی تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ مکھی سیاہی یعنی انک پینے کے لیے میرے پین پر بیٹھ گئی، اور میں لکھنے سے رک گیا یہاں تک کہ وہ فارغ ہو کر اڑ گئی۔ اللہ پاک نے اس معاملے کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک مکھی پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت کی مغفرت فرما دی۔ تو آپ تصور کریں کہ جو لوگ انسانوں پر، اشرف المخلوقات پر رحم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کتنا پسندیدہ عمل ہوگا۔ تو یہ تھا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختصر سا تعارف۔ اگر آپ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ پر آپ کو ایک کتاب مل جائے گی، فیضان امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان نصیب فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔